مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا دورہ کوئٹہ، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی نواز شریف سے ملاقات۔ بلوچستان عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا میپ کے رہنما شامل۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر خالد مکسی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی شامل۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال مسلم لیگ کے قائد سے ملاقات کے لیے نجی ہوٹل پہنچ گئے۔ کہا ملاقات میں نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کروں گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا دورہ بلوچستان کی خوشحالی کے لیے ہمارے عزم کا عکاس ہے۔ باپ کل بری پارٹی تھی تو آج بھی بری ہوگی، نواز شریف لاہور پر فوکس کریں، بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ۔ کہا نون لیگ سہارا نہ ڈھونڈے، اپنے بلبوتے پر سیاست کرے، اداروں کو اپنے لیے سیاست کا نہ کہے۔ آج بھی ایک قسم کی فیلڈ سجائی جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اتحادی حکومت میں وزیر رہنے والے نون لیگی رہنما بتائیں کیا وہ اپنی کارکردگی پر الیکشن لڑیں گے؟ آصف زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے بھی اتحاد بنائے گئے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کراچی سے خیبر پختونخوا تک کامیابی حاصل کرے گی۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں، مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے۔ بلاول بھٹو نے میرا نام لے کر کہا کیا میں 16 ماہ کی اپنی وزارت کی کارکردگی کا دفاع کر سکتا ہوں؟ بلاول بھٹو کے لیے عرض ہے میں نہایت فخر کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں۔ احسن اقبال کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا بلاول بھٹو نے جس تھرکول منصوبے کا کریڈٹ لیا کاغذوں میں گھوم رہا تھا، نون لیگ کی حکومت میں اس کے لیے فنڈنگ فراہم ہوئی اور یہ خواب حقیقت بن سکا۔ اچھا ہوتا اگر بلاول بھٹو تھر منصوبے کے لیے وزیر اعظم کے تعاون کا بھی ذکر کرتے۔ ادب سے کہوں گا کہ ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بیت بازی کا مقابلہ۔ صادر رفیق نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے نام لکھا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ ناصر حسین شاہ نے جواب دیا، یوں ہی تیری ادا دیکھ کے یاد آیا ووٹ کو عزت دلانے کا ہوگا کوئی نیا فارمولہ جانا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس میں جیل ٹرائل روکنے کا حکم، چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر 16 نومبر تک حکم امتناع جاری۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آج گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی اڈیالہ جیل آمد، 190 ملین پاؤنڈ اور القادر یونیورسٹی کیس کی سماعت۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کیسز میں ضمانت بحالی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ زمین پر بندشیں، غزہ میں آسمان سے مدد آ گئی۔ غزہ میں اللہ نے اپنی رحمت برسا دی۔ غزہ میں بوندا باندی کو ترستے فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے نہال۔ اپنے مستقبل سے بے خبر معصوم بچوں نے بارش میں خوب اٹکھیلیاں کی۔ ایک بچے نے پانی بھرتے ہوئے کہا، الحمدللہ اللہ ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے اس لیے بارش برسا دی۔ غزہ میں پانی ختم ہو چکا، اسپتالوں میں بھی پانی کا ذخیرہ نہیں بچا۔ مزاحدہ بچے اور زخمی بلک رہے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی بے بس ہو چکا ہے۔ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے امدادی ٹرکوں سے پانی پہنچانا ممکن نہ رہا۔ غزہ پر اسرائیل کے 39 روز سے حملے، شہداء کی مجموعی تعداد 11,000 سے زائد ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے غزہ کا الشفا اسپتال قبرستان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسپتال کے اندر اور باہر لاشیں موجود ہیں۔ ڈائریکٹر الشفا اسپتال کہتے ہیں بمباری میں 9 مولود بچوں سمیت 179 مریض ملبے میں دفن ہو گئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف شکاگو میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر احتجاج۔ اسرائیل کے خلاف نعرے، پولیس نے درجن سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ چلی کے فٹ بال کلب کے کھلاڑی فلسطینی جیکٹس اور کفایا پہنے اسٹیڈیم میں آئے۔ کینیڈا میں بھی غزہ میں جنگ بندی کے لیے احتجاج، اسپین میں ہزاروں افراد کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے سندھ کے نظام تعلیم کا کچا چٹھا کھول دیا۔ کہا محکمہ تعلیم کے مالی معاملات میں بھی شدید گھپلے ہیں۔ ٹیکسٹ بک بورڈ اور تعلیم کے دیگر شعبوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ تعلیم کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں کی حالت خستہ ہے۔ لائبریریوں میں کتابیں نہیں، لیبارٹریوں پر تالے پڑے ہیں، آلات اور کیمیکل موجود نہیں۔
نااہلی اور مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ نصابی کتب وقت پر نہیں چھاپ سکتے. کوئی صحیح کام نہیں کر رہا. گرلز کالجوں میں واش رومز کے دروازے تک نہیں ہیں. نگراں حکومت کا ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا، نہ کہ پیپلز پارٹی کے منصوبوں کو روکنا. افسوس سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پر ہو رہی ہے. بلاول بھٹو کا الزام. نگراں صوبائی وزیر مبین جمانی کا رد عمل. کہا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ پر کیا ہو رہا ہے. الزامات کو ثابت کر دیں تو استعفیٰ دے دوں گا. زاہدہ جاوید اسلم کیس میں سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا. کہا چیف جسٹس یا کوئی جج ان چیمبر آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے نہیں کر سکتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ان مقدمات کے فیصلے کا اختیار اکیلے چیف جسٹس کو نہیں رہا. پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح مذاکرات کا آج دوسرا روز. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کے بیرونی فائنینسنگ سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے پاکستان کے دوست ملکوں سے رابطے. فائنینسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے IMF کو مطمئن کرنا ضروری ہوگا. IMF مشن کی متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات. متحدہ عرب امارات سفیر نے پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی. جس کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں. سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت وزیر اعظم کے لیے 3 نام دے، ان میں سے ایک کو اسمبلی منتخب کرے. سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا کابینہ میں 30 سے زیادہ وزراء نہیں ہونے چاہیے. بلدیاتی انتخابات 6 ماہ میں ہونے چاہیے جن کی مدت اسمبلیوں کے برابر ہو. اس وقت ہماری جمہوریت چند الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہی ہے. ہم نے اس نظام کو پاکستانی عوام اور ان کے اداروں کے مفاد میں لانا ہے. ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں بہترین پرفارمنس. کپتان اور ٹیم مینجمنٹ سے جواب طلبی کا فیصلہ. بابر اعظم، مکی آرتھر اور گرانٹ بریڈمن کو کل طلب کر لیا گیا. پاکستان بورڈ نے توصیف احمد کی سربراہی میں قائم عبوری سلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی. نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دینے کے لیے مشاورت جاری. عبوری سلیکشن کمیٹی انضمام الحق کے استعفے کے بعد تشکیل دی گئی تھی. سینٹرل کانٹریکٹ کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ. چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی لاہور میں بڑی بیٹھک. یونس خان، محمد حفیظ اور وہاب ریاض سے کپتان اور کوچ کی تبدیلی سے متعلق مشاورت. سابق کھلاڑیوں نے غیر ضروری تبدیلیوں کی مخالفت کر دی. بابر کو دورہ آسٹریلیا میں بھی کپتان برقرار رکھنے کا مشورہ. یہ وہی کپتان ہیں جو پاکستان کو نمبر 1 پر لایا. بھارت کے ورلڈ کپ فاتح کپتان کپل دیو بابر اعظم کی حمایت میں بول پڑے. کہتے ہیں بابر کی حالیہ کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لوگ ماضی بھول گئے جب وہ پرفارم کرتے رہے ہیں. PTM کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے علی وزیر کو کوئٹہ سے آتے ہوئے درازندہ سے پکڑا گیا. ان پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقص امن کے مقدمات درج ہیں. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 3,239 افغان باشندے واپس لوٹ گئے. اب تک 2,23,637 غیر قانونی غیر ملکی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے افغان وزیر تجارت کی ملاقات. نگراں وزیر خارجہ کا افغانستان کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعلقات کے عزم کا اعادہ. جلیل عباس جیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف اجتماعی کارروائی سے تجارت کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے. میر علی میں شہید ہونے والے سپاہی محمد سہیل اور عبداللہ کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ہوائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. ISPR کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز ہر قیمت پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. گمشدہ افراد کے مقدمات کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. وزارت قانون نے وزیر داخلہ، وزیر قانون اور وزیر دفاع پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا. کمیٹی جبری گمشدگیوں کے کیسز کا جائزہ لے گی. گمشدہ افراد کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا سرکاری اداروں کی رپورٹ پر عدم اطمینان. عملی اقدامات کا حکم. JITs اور ٹاسک فورس کو کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا رپورٹس اور پیپر ورک سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں نتائج چاہیے.
نگراں وزراعلیٰ سندھ کا تاریخی قبرستان چوکنڈی کے گرد قبضے ختم کرانے کا حکم۔ غیر قانونی ٹرک اڈہ کیوں قائم کیا گیا؟ مقبول باقر کا انتظامیہ پر برہمی کا اظہار۔ کہا اتنے بڑے ورثے کے گرد قبضے ہونا شرم کی بات ہے، کوئی کتنا بھی بااثر ہو کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں، جتنی فورس چاہیے بتائیں، فوری کارروائی کی جائے۔ سرگودھا میں سفاک شخص نے 5 افراد قتل کر دیے۔ ہفتے کو قتل کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر اعلان کیا اور اپنی خالہ اور کزن سمیت 4 رشتہ داروں کی جان لی۔ پولیس سوئی رہی، کچھ نہ کیا۔ آج ملزم احمد شیر نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ کراچی پورٹ سے گندم سے لدے ٹرک چوری ہونے کا انکشاف۔ جعلی نمبر پلیٹ لگا کر چوری کی واردات کی گئی۔ گیٹ پاس اور کاغذات نہ ہونے کے باوجود ٹرک پورٹ سے باہر نکلا۔ امپورٹر نے ٹرک پکڑ کر KPT کے حوالے کر دیا۔ پورٹ حکام نے 21 اکتوبر کے واقعے کی FIR درج کرا دی۔ پیرس سے گلوبل ٹیچر ایوارڈ جیت کر آنے والی ٹیچر کا گجرانوالہ میں پرتپاک استقبال۔ سسٹرز ایف آبائی 200 سے زیادہ غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ 6000 خواتین کو ہنرمند بھی بنا چکی ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش میں اداکارہ اور ماڈل ازیکا ڈینیل آج بنیں گی مہمان۔ کھیلیں گی معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ کرکٹ پر ہوں گے باسط علی، اظہر علی اور کامران اکمل کے تجزیے تبصرے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی قہقہے بکھیریں گے۔